اللہ جل مجدہ نے تفرقے سے منع فرمایا ہے، بڑی شدت کے ساتھ منع فرمایا ہے، تو کیوں اتنی شدت کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ یہ تو کفر تک پہنچ جاتی ہے بات؟ تفرقہ کرو گے تو کفر تک بات پہنچے گی، شرک تک پہنچے گی، تو کیوں اتنی شدت ہے اس جرم کے اندر؟ یاد رکھیں، جب تفرقہ ہوتا ہے تو تفرقہ کرنے والوں کے درمیان پھر سے وحدت کا قیام ناممکن ہو جاتا ہے۔ جب تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے تو تفرقہ کرنے والوں کے درمیان وحدت کا قیام ناممکن ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ کبھی آپ نے سنا کہ دو جماعتیں قائم ہوئی ہوں اور پھر مرج ہو گئی ہوں، پھر ایک دوسرے میں ضم ہو گئی ہوں؟ نہیں، وہ تفرقہ ہوا ہی اس لیے تھا کہ الگ جماعت بنائی جائے، الگ امارت قائم کی جائے۔ اب ان دونوں کا ایک دوسرے میں ضم ہونا ناممکن ہے۔ جب یہ بات ناممکن حد تک ہو چکی تو اب سوال یہ ہے کہ ہم کس بنیاد پہ اپنے سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث بھائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ لوٹ آؤ امت مسلمہ کی طرف، آؤ امت مسلمہ کی تشکیل نو کریں، آؤ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کو بحال، فعال اور منظم کریں؟ کیونکہ اگر یہ تفرقے میں پڑ چکے ہیں پھر ہم کیوں انہیں دعوت دے رہے ہیں؟ تو یاد رکھیں، ہم انہیں دو وجوہات کی بنیاد پہ دعوت دے رہے ہیں۔ ایک تو اس بنیاد پہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس جماعت کو چھوڑ کر نہیں گئے، اس جماعت سے نکلے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ اس جماعت سے باہر ہی پیدا ہوئے، باہر ہی پروان چڑھے۔ انہیں نہیں معلوم وہ جماعت کیا ہے، کون سی ہے، جماعت کیا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ بھائیو، جو دین تمہیں پڑھایا گیا ہے اس کی روح سے تو شاید وہی کچھ ہو جو تم کر رہے ہو، لیکن جس دین کے تم دعوے دار ہو اس کی روح سے تمہیں یہاں ہونا چاہیے، اس کی روح سے تمہیں امت مسلمہ ہونا چاہیے۔ اس لیے واپس آؤ اپنی جماعت کی طرف۔ اور دوسری بات، دوسری وجہ ان کو بلانے کی کہ وہ وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، وہ اسی اللہ کو اپنا الہ مانتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں، وہ اسی نبی پر ایمان رکھتے ہیں جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اسی قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں جس پہ ہم رکھتے ہیں۔ اس نسبت سے، اس تعلق کی بنا پہ ہم انہیں کہتے ہیں آؤ اکٹھے ہو جائیں۔ ورنہ یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ ایک جماعت کو چھوڑ کر جانے والے واپس اس جماعت میں نہیں آیا کرتے۔ جن کے اندر تفرقہ پیدا ہو جائے ان کے اندر وحدت پیدا نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی،
اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔